اسلام کو پھیلانے کے لیے محمد نے اس وقت کے لوگوں کے لیے کچھ نیکی کے کام کیے تھے، یا خود کو نبی ثابت کرنے کے لیے خدا کے کچھ کرشمے ہی دکھائے تھے؟ محمد کی زندگی کو شروع سے بتاتی ہوئی اس سیریز کا یہ 8واں ایپیسوڈ ہے، اور اب تک ہم جان چکے ہیں کہ خدیجہ نے ہی محمد کو نبی بنایا تھا، اور اسی کی وجہ سے محمد کو اپنے پہلے فالوورز بھی ملے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ جہاں آسانی سے مکہ کے لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے، وہاں محمد کو انہیں زبردستی اسلام قبول کروانے کی کیا ضرورت پڑی۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو کے آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ تام محمد، جس سیریز کے اب تک کے پچھلے ایپیسوڈز کے ذریعے ہم نے جانا کہ کس طرح نبوت کے بعد حضرت محمد کی پہلی بیوی خدیجہ کی بدولت اسلام مکہ میں دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ حالانکہ شروعات میں محمد کو مکہ والوں نے سیریسلی نہیں لیا تھا اور انہیں ایک بیمار انسان سمجھ کر اگنور کیا تھا، لیکن کچھ ہی وقت میں اب محمد اور مکہ والوں کے بیچ تناؤ بھی پیدا ہونے لگا تھا، جس کا کارن تھا محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکہ کے بت پرستوں کے خداؤں کو گالیاں دینا یا مذاق بنانا، جس وجہ سے ان کے بیچ اب تک ایک خونی جھڑپ بھی ہو چکی تھی۔ ایک غریب اور لاچار انسان سماج کو کتنا بھی بدلنا کیوں نہ چاہے، اس کی آواز کو کچل ہی دیا جاتا ہے، جبکہ پیسہ اور پاور والے لوگ سماج میں کچھ بھی بدلاؤ لانے کی کوشش کریں تو یا تو سفل ہوتے ہیں یا سماج کو ان سے کچھ شرطوں کے ساتھ سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ بھلے ہی خدیجہ کا ویاپار اب محمد سے شادی کے بعد مندہ پڑ گیا تھا، مگر خدیجہ کا رتبہ مکہ میں ابھی بھی اتنا زیادہ تھا کہ محمد کی بڑی سے بڑی غلطیاں بھی ان لوگوں کو برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ اس سمے جب لوگوں کے پاس بہت کم ریسورسز تھے، تب خدیجہ جیسے بڑے ویاپاری ہی سماج پر شاسن کرتے تھے، اور یہی کارن تھا کہ لوگ چاہ کر بھی محمد کی غلطیوں پر اسے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے، اور اس کے دعووں کو سن کر انہوں نے اسے موقع دیا اپنی بات ثابت کرنے کا۔ تو آئیے ڈالتے ہیں کچھ ان گھٹناؤں پر نظر جب محمد اگر سچے ہوتے تو آسانی سے ان لوگوں کو اسلام قبول کروا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہو پایا۔ محمد اور اس کے معجزات۔ معجزہ ویسے تو عربک لینگویج میں میریکل یا کرشمہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر معجزہ اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے کسی نبی کے ذریعے کیا گیا ہو۔ ابراہمک مذہبوں میں اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کی کہانی کسی نہ کسی معجزے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بات اسی لیے زیادہ ضروری ہے کہ اسلام کے اکارڈنگ محمد سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، سبھی نے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کرشمہ کر کے دکھایا ہے، جو کہ میری نظر میں ایک قصے کہانی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب کیونکہ محمد بھی خود کو نبی بتاتا تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، محمد کا دعویٰ اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ اب تک جتنے بھی نبی آئے ان میں وہ سب سے زیادہ اونچے درجے کا نبی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا آخری نبی اور رسول ہے، اور اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ بس محمد کے اتنے بڑے دعووں کی وجہ سے ہی مکہ والوں کی محمد سے امیدیں اور زیادہ بڑھ گئیں، جو کہ ہونا لازمی تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکہ کے لوگ محمد کو سچا نبی ماننے کو تیار بھی ہو گئے تھے، بس شرط یہ تھی کہ اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اور یہ کوئی ناجائز مانگ بھی نہیں تھی، کیونکہ خدا کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جس کے لیے ثبوت بھی نہ مانگا جائے اور آنکھ بند کر کے قبول کر لیا جائے۔ اگر محمد یہ بات ثابت کر دیتا تو مکہ کے لوگ ترنت اسلام قبول کر لیتے، اور اللہ میاں کے لیے بھی اسلام کو پھیلانے کا یہ اچھا موقع تھا، مگر اللہ نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ الٹا محمد کو کئی بار مکہ کے لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ وہ خود کو سچا ثابت کرنے میں ہر بار ناکام رہا، اور نہ چاہ کر بھی محمد کو اپنا مذاق بنوانا پڑا۔ ابھی مکہ کے صرف چند لوگوں نے ہی اسلام کو قبول کیا تھا، اور جس کی اصل وجہ ہم پچھلی ویڈیو میں جان ہی چکے ہیں۔ مگر مکہ کے میجورٹی لوگوں نے محمد کو جھوٹا کہا، اور اس کی جو وجہ تھی
وہ دلیل ہی اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جیسے کہ اس پر ابن ہشام کی ایک روایت میں آتا ہے، جیسے ہی کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا، ویسے ہی مکہ کے لوگوں کے ساتھ محمد کے تعلقات اور زیادہ خراب ہوتے چلے گئے۔ مکہ کے لوگ محمد کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ محمد پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے یا محمد کے اوپر کسی شیطان کا سایہ ہے، اور بھی کچھ ایسی ہی وجہوں سے انہوں نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی مکہ کے لوگ بھی محمد کو پاگل ہی سمجھتے تھے۔ حالانکہ اس کے علاوہ محمد کے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل بھی تھی، مگر وہ دلیل بہت ہی کمزور اور بے بنیاد تھی، اور وہ تھی قرآن۔ نبوت کے بعد مکہ میں رہ کر محمد کے اوپر قرآن کی آیتیں شاعرانہ انداز میں اترنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور جن قرآن کی آیتوں سے محمد کو یہ غلط فہمی تھی کہ صرف اس کے ذریعے سے ہی مکہ کے لوگ اسے سچا نبی مان لیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ مکہ میں اترنے والی آیتیں جو شاعرانہ انداز میں تھیں، بعد میں مدینہ جا کر ان آیتوں کا اسٹائل پوری طرح چینج ہو جاتا ہے۔ مکہ میں اترنے والی آیتوں سے ہی کوئی بھی نان مسلم امپریس نہیں ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد مدینہ آیتیں شاعرانہ انداز سے اور بھی زیادہ بیکار ہو گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ مکہ میں رہ کر محمد کے اوپر بہت زیادہ پیسفل آیتیں بھی نازل ہوئی تھیں، لیکن پھر مدینے جاتے ہی جیسے ہی محمد کو بہت سارے فالوورز ملے تو محمد پر پیسفل آیتوں کی بجائے لڑنے مارنے کی آیتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس کی وجہ کیا رہی ہوگی وہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ خیر، اس وقت مکہ میں محمد کے اوپر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تھی، جس آیت کے ذریعے اس وقت وہاں کے کیا حالات تھے اس کا اندازہ کافی حد تک لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کی سورہ انبیاء کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن تو محمد نے اپنے خوابوں میں دیکھی ہے، بلکہ اس نے تو اس کتاب کو خود سے ہی گڑھ لیا ہے، یہ تو صرف ایک شاعر ہے، اس کو تو کوئی نشانی لانی چاہیے تھی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ کے لوگوں نے ہی محمد کو پرکھ لیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ جو باتیں محمد قرآن کے ذریعے کرتا ہے وہ باتیں پہلے سے ہی پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور محمد بس ان آیتوں میں بیکار کی شاعری کرتا ہے، اسے تو ان سب کے بجائے کوئی معجزہ کر کے دکھانا چاہیے۔ مگر افسوس، محمد ان لوگوں کو سمجھانے میں ناکام رہا، اس لیے محمد نے مکہ کے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جس کی دلیل خود اسلامک ہسٹری میں لکھی ہے۔ جن لوگوں نے محمد سے دشمنی کا اظہار کیا وہ سب ایک وقت کعبے کے پاس ایک ساتھ جمع تھے۔ مکہ کے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو اس شخص یعنی محمد کے معاملے میں اتنا زیادہ صبر کیا جتنا کسی اور معاملے میں پہلے نہیں کیا۔ اس نے ہمارے مذہب کا مذاق بنایا، ہمارے خداؤں کو گالیاں دی اور ہمارے اسکالرز کو جاہل کہا۔ یعنی اب اس دلیل سے یہ بات صاف ہے کہ وہ محمد ہی تھا جو مکہ کے لوگوں کو چھیڑتا تھا، اور وہ لوگ شاید خدیجہ کی وجہ سے ہی محمد کو کچھ نہیں کہہ پاتے تھے۔ مگر آج کل کے کچھ اسلامک اسکالرز اس کے ٹھیک الٹ پروپیگنڈا کرتے دکھتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کو جاہل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اسلامک اسکالرز کے اس کلیم کو محمد کی سیرت پر لکھی سب سے پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے یعنی ابن ہشام، اس سے ہی پرکھ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھلا مکہ کے لوگ کتنے ظالم تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے سبھی قبیلوں کے سردار ایک ساتھ جمع ہو گئے، جس میں ابو لہب اور ابو سفیان وغیرہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے محمد کو پیغام بھجوایا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ محمد کے لیے جمع ہو گئے ہیں اور اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ان کے پاس آ جائے۔ یہ دیکھ کر محمد ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا، مگر اس طرح سبھی لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا محمد کے لیے یہ بات ناگوار بھی تھی۔ اصل میں محمد کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مل کر محمد کو قتل کر دیں گے، مگر جب محمد ان کے پاس پہنچا تو اس کے بعد مکہ کے ان لوگوں نے محمد سے کہا کہ ہم نے تمہیں صرف اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے گفتگو کریں، اور قسم خدا کی ہم نے آج تک عرب میں ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی قوم پر اس طرح کی آفت ڈھائی ہو جس طرح تم نے ہم پر آفت ڈھائی ہے۔ تم نے ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیں، ہمارے مذہب میں کمیاں نکالیں اور ہمارے معبودوں کو بھی گالیاں دیں۔ تم نے ہمارے بڑے بڑے اسکالرز کو بے وقوف بتایا اور ہمارے لوگوں کے بیچ تم نے پھوٹ ڈال دی۔ تم نے اپنے اور ہمارے بیچ کوئی بھی برائی نہیں چھوڑی جس سے تم نہ گزرے ہوں۔ مگر اتنا سب ہونے کے باوجود بھی مکہ کے لوگ اس موقع پر محمد پر غصہ ہونے کی بجائے اسے معاف کر دیتے ہیں، اور ساری باتیں بھلا کر ان لوگوں نے محمد کے سامنے کئی سارے سمجھوتے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مکہ کے لوگوں نے بہت سارے مال اور دولت کو جمع کر کے اسے محمد کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم نے تمہارے لیے بہت ساری دولت جمع کر دی ہے،
जिससे तुम मालदार हो जाओ, और अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हें अपना सरदार भी बना लेंगे। यानी ये बात तो कन्फर्म ही है कि मक्का के लोग मोहम्मद की इन हरकतों के बावजूद भी इस पर गुस्सा नहीं थे, बल्कि ये लोग तो उल्टा मोहम्मद से हर मुमकिन कोशिश करके इससे समझौता करना चाहते थे ताकि मोहम्मद इन्हें परेशान करना बंद कर दे। मगर मोहम्मद ने इनसे किसी भी तरह का समझौता नहीं किया। यहाँ मोहम्मद का ये स्टेप लेना ऐसा नहीं था कि वह सच्चा नबी था और उसे अपने सच्चे नबी होने पर पूरा भरोसा था, बल्कि इसके बाद जो हुआ उससे मोहम्मद का खुद को नबी कहने का दावा कितना सच्चा था, इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब मोहम्मद ने मक्का के लोगों के साथ सुलह करने से इनकार कर दिया तो मक्का के लोगों ने इसके जवाब में मोहम्मद से कहा, ऐ मोहम्मद, हमने जो भी चीज़ तुम्हें पेश की है इनमें से किसी चीज़ को अभी अगर तुम कबूल नहीं कर सकते तो इस बात को तो जानते ही हो कि लोगों में हमसे ज़्यादा पानी की किल्लत किसी को नहीं और ना हमसे ज़्यादा कोई सख्त ज़िंदगी बसर करने वाला है। लिहाजा अपने अल्लाह से हमारे लिए दुआ करो जिसने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है। अगर तुम सच्चे हो तो हमारी ये मुश्किलें दूर कर दो और हमारे बुजुर्ग जो गुजर चुके हैं इन्हें हमारी खातिर जिंदा कर दो। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुम्हें सच्चा नबी मान लेंगे जैसा कि तुम दावा कर रहे हो। इस पर मोहम्मद ने इन्हें जवाब दिया कि मैं तुम लोगों के पास ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं अल्लाह की तरफ से वही चीज़ लाया हूँ जो चीज़ें देकर इसने मुझे भेजा है, वो चीज़ हमने तुम तक पहुँचा दी। यानी मोहम्मद ने पिछले अब्राहमिक नबियों के उलट काम किए, यानी लोगों की मुसीबतें दूर करने के बजाय उल्टा मोहम्मद ने उन्हें आखिरत की धमकियाँ दी। अब मक्का के लोगों ने आगे कहा, जब तुम ये बात हमारे लिए नहीं करते तो कम से कम ये काम खुद के लिए कुछ करके दिखाओ। अपने अल्लाह से दुआ करो कि वो एक फरिश्ता तुम पर मुहैया कराए जो तुम्हारी मदद कर दिया करे। जिसके लिए हम तुम्हें मोहताज देखते हैं वो सारी परेशानी तुम्हारी दूर कर दे, ताकि हमें भी पता चल जाए कि तुम वाकई में सच्चे नबी हो। यानी हर मुमकिन कोशिश में मक्का के लोग मोहम्मद को नबी मानने के लिए तैयार थे और ये अल्लाह के लिए भी बहुत अच्छा मौका था इस्लाम को फैलाने का। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोहम्मद खुद भी अच्छे से जानता था कि ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए वो फिर से बहाने बनाने लगा और लोगों को आखिरत का लालच और धमकियां फिर से देने लगा। मक्का के लोगों ने इस बात की भी गुंजाइश रखी कि जो धमकियां तुम हमें देते हो अल्लाह से कह दो उनमें से एक मुसीबत हम पर मुसल्लत कर दो। अगर तुमने ये काम भी कर दिया तो हम तुम्हें सच्चा नबी कबूल कर लेंगे। मगर मोहम्मद उसमें भी नाकाम रहा। इस्लामिक तारीख में सिर्फ ये वाक़या मोहम्मद को झूठा साबित करने के लिए काफ़ी है। अगर मोहम्मद का दावा नबी होने का था तो उसे भी पुराने नबियों जैसे ईसा और मूसा की तरह करिश्मे करके दिखाने चाहिए थे। मक्का वालों ने मोहम्मद के सामने ये चुनौती कई बार रखी थी और हर बार इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार थे, मगर मोहम्मद का हर बार जवाब सेम रहता। इसका कहना था कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, बिल्कुल तुम लोगों की तरह, और मेरे पास पुराने नबियों की तरह कोई भी चमत्कार या ताकत नहीं है। इसके बाद मोहम्मद एक और बोंगी मारता और कहता कि मेरा मोजज़ा सिर्फ एक ही है और वो है कुरान, वो आसमानी किताब जो मुझ पर नाजिल होती है। बस यही मेरे सच्चे होने का सबूत है। मोहम्मद की इस कमज़ोरी की दलील कुरान में भी कई जगह मौजूद है और सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कुरान में 50 जगह मोहम्मद की इस कमज़ोरी पर आयतें मौजूद हैं। जब भी कोई मोहम्मद को चैलेंज करता तो तुरंत मोहम्मद पर इस तरह की आयतें जाहिर हो जाती। जैसे कुरान में आता है, और उन्होंने कहा हम तेरी बात ना मानेंगे जब तक कि तू हमारे लिए ज़मीन को फाड़कर एक पानी का चश्मा ना जारी कर दे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें बहा दे, या तू आसमान के टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा है, या अल्लाह और फरिश्तों को रूबरू हमारे सामने ले आए, तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए। तो ए नबी, इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा कुछ भी नहीं हूँ। कुरान की इस आयत से पता चलता है कि मोहम्मद ने खुद ये बात एक्सेप्ट की कि उसके पास कोई भी मुआजिज़ा करने की काबिलियत नहीं है। इसके अलावा एक और आयत में आता है, ये लोग कहते हैं क्यों ना उतारी गई इस शख्स पर निशानियाँ इसके रब की तरफ से। तो इनसे कहो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं और मैं सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर किताब यानी कुरान उतारी जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। हकीकत में इसमें रहमत है
और नसीहत उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। यानी खुद मोहम्मद ने ये बात मानी कि सिर्फ कुरान ही उसका मोजज़ा है और इसके सिवा वो कुछ और नहीं कर सकता। एक और आयत देखते हैं, जब मोहम्मद से करिश्मा मांगा गया लेकिन बदले में मोहम्मद ने सिर्फ धमकी दी। बनी इसराइल से पूछो, हमने उनको कितनी सारी खुली खुली निशानियां दी थीं, और जिस शख्स के पास अल्लाह की नेमत आ चुकी हो फिर वो उसको बदल डाले, मतलब यहूदी और ईसाइयों की किताब, तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। कुरान में बहुत सारी आयतें मिल जाएंगी जहां अल्लाह करिश्मा दिखाने के नाम पर गोल गोल बातें करके धमकियों पर उतर आता है। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि जब कुरान की सैकड़ों आयतों में यही बातें लिखी हैं कि मोहम्मद कोई भी मोजज़ा नहीं कर सकता, तो उन मोजज़ों का क्या जो हदीसों में लिखे हैं? असल में इस तरह की कंट्राडिक्शन खुद इस्लाम के क्लेम्स को कमजोर साबित करती है, जैसे चांद के 2 टुकड़े होने वाली बोंगिया, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिस पर मैं इसी सीरीज के आने वाले वीडियोस में बात करूंगा। तो ये था मोहम्मद के करिश्मों का वाकया। आखिर क्या गलत था अगर मक्का के लोग मोहम्मद के नबी होने का सबूत मांगते थे, और अल्लाह भी सबूत देने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहा था? मतलब साफ है, करिश्मे सिर्फ मिथोलॉजी कहानियों में मिलते हैं, जैसा कि यहूदी और क्रिश्चियंस की कहानियों में लिखे थे। मोहम्मद अपने आप को उन कहानी किस्सों में लिखे नबियों जैसे ही खुद को नबी दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अब सवाल आता है कि अगर ऐसा था तो आज मोहम्मद को इतने सारे लोग नबी क्यों मानते हैं? जवाब है, कुछ लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए उस टाइम एक्सेप्ट किया और उनकी औलादों ने इसे सच समझ लिया, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा वैसे वैसे लोगों ने इन कहानियों में अपने झूठे किस्से भी जोड़ दिए। आज इस्लाम ही नहीं, हर मजहब में लोगों को जोड़े रखने के लिए ऐसे ऐसे किस्से जोड़ दिए जाते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता, जिसका फायदा होता है बहुत सारे लोगों की सोच को एक जैसा बनाकर उनकी एकता की ताकत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, पावर और पैसा पाना। आगे के एपिसोड्स में जानेंगे कि कैसे मोहम्मद ने भी अपने फॉलोअर्स का इस्तेमाल किया पावर और पैसा पाने के लिए। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज।